آپ ان مکے کے جتنے پہاڑ ہیں وہ سارے پہاڑوں کو سونا بنا کر دکھا دیں تو ہم ایمان قبول کر لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ کوئی یعنی سونا بنانے پر بھی قدرت، یعنی پہاڑوں کو سونا بنانے پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ نے سونا کس نے بنایا؟ اللہ ہی نے بنایا۔ تو جب اللہ سونا چاندی بنا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ہیرے جواہرات بنا سکتے ہیں، تو مکے کے پہاڑوں کو سونا بنانے میں کیا ہے؟ تو اس لیے، لیکن اللہ کی حکمت کیا ہے؟ اگر سونا بنا بھی دیا جائے تو لوگ اسلام میں داخل ہوں گے اس بات پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونا ہے، اس لیے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری حکمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کفار قریش کے آخر کیا ہے ان مطالبات کو پورا نہیں فرمایا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جواب دے رہے ہیں، کیا تمہیں آخر کیا ہے سونا بنانے میں ہی اللہ کی نشانی نظر آتی ہے؟ کہ مکے کے پہاڑوں کو اگر کیا سونا بنانے میں اللہ کی نشانی نظر آتی ہے؟ اللہ کی نشانیاں تو اور بھی موجود ہیں۔ وما من دابة في الارض الا وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم، کہ زمین کے اندر کوئی بھی آخر کیا ہے جانور، یعنی چلنے والا جانور، چاہے اس کے پیر ہو چاہے نہ ہو، وہ جانور، ولا طائر، اور کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے، یطیر بجناحیہ، جو اپنے پروں سے اڑتا ہو، الا امم امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح امتیں ہیں، جماعتیں ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے کتاب کے اندر بیان کرنے میں کسی چیز کی کمی نہیں کی۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی ثم الی ربہم یحشرون، پھر ان کو اپنے رب کی طرف ان کو لوٹائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، اب اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان ہی کو نہیں بنایا، بلکہ انسان کے علاوہ بہت ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ بہت سارے ایسے مخلوقات ہیں جن کے پیر موجود ہیں، جو چلنے والے ہیں۔ بعض ایسے جانور بھی ہیں جن کے تقریباً 40 پر 4 پیر ہیں۔ ایک طرف 20 پر 2 پیر ہوتے ہیں، دوسری طرف 20 پر 2 پیر ہوتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے اندر ایک بات لکھتے ہیں، ایک جانور ایسا ہے جس کے 1000 پیر ہیں، ایک طرف 500 ہیں، ایک طرف 500 ہیں۔ تو اس طرح اگر یعنی زمین پر رہنے والے، سمندر میں رہنے والے تمام جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان کی جماعتیں، ان کی امتیں ہیں۔ جیسا انسان ایک امت ہے، اس طرح ان کی بھی امتیں ہیں۔ اور اسی طرح اڑنے والے پرندے اور یعنی رینگنے والے جانور، یعنی بعض جانوروں کو اللہ نے پیر دیے ہیں، بعض جانوروں کو اللہ نے پیر نہیں دیے ہیں، جیسے سانپ ہے۔ اور سانپ کی ایسی شکلیں میں موجود ہیں جو بندوق کی گولی سے زیادہ تیز بھاگنے والی، ایسے جانور بھی اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ اور اسی طرح ہزاروں قسم کے پرندے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ایک پرندہ ایسا ہے کہ یعنی ایک مرتبہ جب وہ اپنے پیر سے اڑتا ہے تقریباً 11,000 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے۔ 11,000 کلومیٹر کا سفر یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ 3,000 4,000 کلومیٹر کا سفر کرتے ہی فلائٹ کو دوسری جگہ لینڈ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ کہیں لینڈ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ لینڈ ہونا ہے، ایک مرتبہ یہ نیچے اترتا ہے تو 11,000 کلومیٹر کے بعد ہی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دماغ کو بھی بڑا عجیب بنایا ہے۔ اللہ نے اس کے دماغ کے 2 حصے بنائے ہیں۔ ایک حصہ ایسا ہوتا ہے وہ سوتا ہے، ایک حصہ جاگتا ہے۔ دماغ کا ایک حصہ سوتا ہے، ایک حصہ جاگتا ہے۔ جس حصے میں دماغ کو سوتا ہے اس کے بدن کو آرام ملتا ہے، اور جو حصہ اس کا دماغ کا جاگتا ہے اس جاگتے ہوئے حصے سے وہ اڑتا رہتا ہے، اور مسلسل 11,000 کلومیٹر کے بعد جا کر وہ یعنی نیچے اترتا ہے۔ تو اندازہ لگو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے پرندے بنائے۔ تو اس لیے کفار مکہ کو اللہ فرماتے ہیں، تم صرف اگر سونے کا پہاڑ بنانے میں تم اللہ کی نشانی سمجھتے ہو، کیا اللہ نے جانوروں کو نہیں پیدا کیا؟ اٹھا کر دیکھو ان کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں وہاں سمجھ میں آ جائیں گی۔
قسم قسم کے جانور، ہر جانور کا منہ الگ، ہر جانور کا آ کر کیا ہے چلنے کا رنگ الگ ہے، ہر جانور کا مزاج الگ ہے، ہر جانور کی آ کر کیا الگ الگ خصوصیتیں موجود ہیں، اور اڑنے والے پرندوں میں الگ الگ خصوصیتیں موجود ہیں. ان کی طرف دیکھو، اللہ کی نشانیاں وہاں نظر آئیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب کے بیان کرنے میں کسی چیز کی کمی نہیں کی. اللہ نے سب کچھ، یعنی عمومی باتیں بھی، حصولی باتیں بھی ذکر فرما دیا، جزئی باتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا. ایک بات یاد رکھیں، تم چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر بھی آ کر ایمان نہ قبول کرے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر آنکھ بند کر لیں، ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف سب کو لوٹائے جاؤ گے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ٹڈی دل، جیسا کہ اس سے پہلے تقریباً آج سے 1.5 سال پہلے یعنی افواہیں اٹھی تھی کہ وہ ٹڈی آ کر آ رہی ہے، کھیتوں کو کھا رہی ہے. ایک مرتبہ وہ جھنڈ آ کر کیا کسی پر پڑ جاتا ہے تو سارے کھیت کو تباہ و برباد کر کے رہتا ہے. اسے بولتے ہیں ٹڈی، چڈا ہماری زبان میں چڈا بولتے ہیں اسے، یعنی اصل میں ٹڈی ہے وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ٹڈیاں موجود تھے، یعنی اس ٹڈی کے کھانے میں آ کر کیا ہے کوئی کراہت نہیں، بلکہ وہ کھا بھی سکتے ہیں. یعنی 2 چیزیں ایسی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی ایسی ہے جو آ کر کیا ہے یعنی سمندر کا پانی اسے اٹھا کر پھینک دے تو تب بھی اس مچھلی کو کھا سکتے ہیں بغیر ذبح کے، اور اسی طرح ٹڈی ایسا جانور ہے اسے بھی بغیر ذبح کے کھا سکتے ہیں. تو ٹڈی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ٹڈیاں نظر نہیں آنے لگی. 1 سال ٹڈی نظر نہیں آئی تو حضرت عمر نے ملک شام اور عراق کو لوگوں کو بھیجا، جاؤ وہاں جا کر معلوم کرو کہ ٹڈیاں موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں. تو لوگ وہاں پر پہنچے تو یمن سے آ کر کچھ ٹڈیاں لے کر حضرت عمر کے سامنے لا کر ڈال دیے. تو دیکھو یہ ٹڈیاں ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی زور سے نعرہ تکبیر کہا، اللہ اکبر کہا، اور کہنے کے بعد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ نے 1000 مخلوق کو پیدا فرمایا، 600 مخلوق آ کر کیا ہے سمندر میں موجود ہے، اور 400 مخلوق آ کر کیا ہے خشکی پر موجود ہے، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جس مخلوق کو تباہ کریں گے وہ ٹڈی ہوگی. ٹڈی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ختم فرما دیں گے. تو اس لیے چاہے اللہ نے انسان کو بنائے چاہے جانوروں کو بنائے، یہ جانوروں کے پیدا کرنے میں، انسانوں کو پیدا کرنے میں اللہ کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں. تم ان کی طرف دیکھو اور مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو. اور ایک بات، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی قیامت قائم کر کے سارے لوگوں کو جمع فرمائیں گے اللہ کے سامنے، اسی طرح جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جمع فرمائیں گے. وہ جانور، جس جانور نے دوسرے جانور پر ظلم کیا ہو، اور اس جانوروں کو جمع کریں گے. یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بغیر سینگ والا پر اگر سینگ والا جانور دنیا کے اندر ظلم کرتا ہے، بغیر سینگ والا جانور بغیر سینگ والے جانور پر سینگ والا جانور یعنی ظلم کرتا ہے، کل قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بدلہ دلوائیں گے، اور بدلہ دلوانے کے بعد اللہ فرمائیں گے جاؤ مٹی ہو جاؤ. تو یہ منظر کافر لوگ دیکھتے ہوں گے. کافر لوگوں کی تمنا یہ ہوگی کاش کہ ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی بنا دیتا کہ ہم عذاب سے بچ جائیں. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی دنیا کے اندر جو لوگ ظلم کرتے ہیں، دنیا کے اندر جو لوگ ایک دوسرے پر آ کر زیادتی کرتے ہیں، چاہے وہ انسان زیادتی کیوں نہ کرے، چاہے وہ جانور زیادتی کیوں نہ کرے، چاہے وہ حیوانات زیادتی کیوں نہ کرے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ان کو یعنی زندہ فرمائیں گے، بدلہ دلوا کر ہی آ کر کیا ہے اسے ختم فرمائیں گے. بہرحال اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ کون ہے؟ سمم، یہ آ کر کیا ہے یعنی بوڑے ہیں، کوئی سنائی دیتا نہیں ان کو، حق بات ان کو آ کر کیا کانوں میں نہیں پڑتی. بکمن، وہ بکمن اور گونگے ہیں، حق بات نہیں بول سکتے، ہزاروں بات کر سکتے ہیں لیکن جب حق بات کا معاملہ آ جاتا ہے تو ان کی زبانوں پر تالا لگ جاتا ہے. تو وہ گونگے ہیں اور بہرے ہیں، فی الظلمات، اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، روشنی میں نہیں. وہ ایمان لاتے تو ایمان کی روشنی میں رہتے، ایمان میں نہیں ہے بلکہ کفر کے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں. من یشاء اللہ یضلل، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے اللہ گمراہ کر دیتے ہیں، وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالی سیدھے راستے پر ڈال دیتے ہیں. تو
تو میرے بھائیوں جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تو گویا وہ جھٹلانے والے کوئی سچے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ ان کے کانوں پر پردہ پڑا ہوا رہتا ہے، کان کے اندر کوئی سچی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ان کے منہ پر تالا پڑا ہوا رہتا، گونگے ہیں کہ وہ اگر کیا حق بات کہنے کے لائق نہیں ہوتے، وہ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی اس لیے بہت سارے لوگ اگر کیا ہے اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حق بات کو سننے کی طاقت ان کے کانوں میں نہیں رہتی، حق بات جہاں ہوتی ہے وہ بولنے کی طاقت ان کے پاس نہیں رہتی، جرأت نہیں ہوتی کسی کے سامنے حق بات کہنے کی۔ تو میرے بھائیوں اس لیے کہتے ہیں حق بات کہنا بھی ہے، حق بات سننا بھی ہے، اور اللہ سے اگر کیا ہدایت بھی مانگنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ ایمان لانے کی طرف آگے بڑھتے ہیں، جو ہدایت پانے کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ جو ہدایت سے دور بھاگتے ہیں، حق بات سے دور بھاگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں دیکھو کہاں کہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، لیکن کبھی ان کو حق بات کہنے کی اگر ان کے کانوں میں تاب نہیں ہوتی، اگر شرک کے خلاف ان کے سامنے بیان کیا جائے تو فوراً غصہ ہو کر یہ چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس بات کی اگر طاقت رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی حق بات کہے اسے سننا بھی چاہے، اور کہیں حق بات کہنے کا موقع آ جائے تو اسے بولنا بھی چاہیے۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو سمجھو کہ وہ کافروں کا شیوا ہے، وہ کبھی حق بات نہیں سنتے، حق بات نہیں بولتے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعة غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ پیغمبر آپ فرما دیجئے، تم مجھے بتاؤ، اگر ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعۃ، یا تمہارے پاس قیامت آ جائے، غیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات اپنے بات میں سچے ہو، اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے، ایسی صورت میں تم اللہ کو پکارتے ہو یا اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی تم پرستش کرتے ہو، جن لوگوں کو تم اللہ کی طاقتیں دیے ہو، ان کو پکارتے ہو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو؟ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ فیکشف ما تدعون الیہ، پس اللہ تبارک و تعالی یعنی اس مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں جس کی طرف تم پکارتے ہو، انشاء، اگر اللہ چاہتے ہیں، وتنسون ما تشرکون، اور تم بھول جاتے ہو جس کے ساتھ جو تم شرک کرتے ہو، وہ شرک کیے ہوئے چیزوں کو اگر کیا بھول جاتے ہو۔ ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اب دیکھو ہمارے اوپر کیسی کیسی مصیبت آئے، لاک ڈاؤنوں پر لگے، لاک ڈاؤن آ گئے، بیپارہ ٹھپ ہو گئے، اور مصیبت پر مصیبت آ گئی، ساری چیزیں بند ہو گئے۔ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ اللہ کو پکارے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر کیا ہے بیمار پر بیمار ہونے لگے، لوگ ہاسپٹلوں کے پاس چکر کاٹنے لگے، لیکن اگر کیا کس کو پکارے؟ کیا ان قبر والوں کو پکارے جن کے پاس جا کر یہ طواف کرتے تھے؟ کیا ان جھاڑوں کو پکارے جن کے پاس جا کر یہ منتیں مانگتے تھے؟ کیا ان پتھروں کو پکارے جن کو آ کر کیا اللہ کی طاقت دیے ہوئے تھے؟ کیا ان کٹوں کو پکارے کیا جن کے پاس آ کر کیا ہے جانے سے اولاد ہوتی؟ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی کس کو پکارے، کس سے مدد مانگے؟ اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی قبر پرست کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ صاحبوں کو مانتا کیوں نہ ہو، لیکن مسجد کو چٹھی لکھ کر بھیجتا ہے کہ فلاں آدمی بیمار ہے، تم اللہ سے دعا کرو۔ تو میرے بھائیو اسی لیے بیماری کا دینا، شفا کا دینا، مصیبت کا دینا، مصیبت کو ختم کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو تم پکار نہیں سکتے۔ جب کفار مکہ لات و منات کی پوجا کرتے تھے اور سمندری سفر کرتے تھے، ان کی کشتیاں سمندر میں ڈوب جاتی تھی، اس وقت خالص اللہ کو یاد کر کے پکارتے تھے کہ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور واذا غشیہم موج کالظلل دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، کسی مصیبت میں پھنس جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کو، خالص اللہ کو پکارتے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے نہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیو جتنے لوگ اپنے آپ کو صاحب کہتے ہیں، جتنے لوگ اپنے آپ کو آ کر کیا ہے اللہ کی طاقت ہے سمجھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جتنے لوگ اپنے پیر کے سامنے لوگوں کے سجدے کروا رہے ہیں، کیا کرونا میں وہ لوگ بچائے؟ کسی کو بچائے؟ کسی کی بیماری کو شفا دیے؟ اور پھر کیوں اپنے پیر کے سامنے لوگوں کو سجدہ کروا کر ان کے ایمان کو غارت کر رہے ہیں؟
تو میرے بھائیو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بندہ اگر کیا ہے اس طرح کا لوگوں سے شرک کرواتا ہے تو وہ بندہ بھی اگر مصیبت میں پھنس جائے کس کو پکارتا ہے؟ کیا وہ بندے پر مصیبت نہیں آتی؟ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، تو پھر وہ کیسے دعوے کر سکتا کہ میرے پاس اللہ کے اختیارات ہیں، اللہ کی طاقتیں ہیں؟ تو اسی لیے میرے بھائیو توبہ کر لو ایسے جھوٹے پیٹ پالو صاحبوں سے کے سامنے جانے سے، اپنے آپ کی توبہ کر لو، ورنہ آخر کیا ہے ایسے لوگوں کے پیچھے جائیں گے تو اللہ کی مصیبت، اللہ کے عذاب سے کوئی وہ صاحب بھی بچانے والا نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ مر گئے، اللہ کے اختیارات ان کے پاس ہوتے آ کر بچاتے۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ صاف اعلان کر رہے ہیں اگر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے کس کو پکارتے تم لوگ؟ کوئی مصیبت آ جائے تو کس کو پکارتے ہو؟ اور مصیبت کو دور کرنے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، فیکشف ما تدعون الیہ، پس وہ اللہ اس مصیبت کو دور کرتا ہے، اس تکلیف کو دور کرتا ہے جس کی طرف تم اس کو پکارتے ہو۔ انشاء اگر اللہ چاہے تو اس مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اس وقت تم جس کو اگر دنیا کے اندر اللہ کا درجہ دیے تھے، اللہ کی طاقتیں دیے تھے، تم اس وقت بھول جاتے ہو۔ تو بہرحال میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ توڑ جواب دیا شرک کرنے والوں کو، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آ کر کے صاف یہ فرما دیا کہ سونے کا پہاڑ بنانا ہی اللہ کی نشانی نہیں، ہزاروں اللہ لاکھوں کروڑوں اللہ کی نشانیاں ہیں، اس میں غور کرو تو اللہ کو تم سمجھ پاؤ گے، اللہ کو پہچان لو گے، تو ایمان لانے سے تمہارے لیے آخر دنیا کے اندر نجات ہے اور آخرت کے اندر نجات ہے۔ اللہ سے دعا کریں گے اللہ